First of all, I would love to welcome you all at Spoken University's Islamabad branch. Thank you so much for coming here. You all probably would know about the importance of English language, why English language is important, and how can it help us make our life easier and better. लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा the importance of technology के बारे में. हम ये तो जानते हैं कि अंग्रेज़ी की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए आजकल के दौर में स्पेसिफ़िकली, क्योंकि आप सब लोगों का ताल्लुक़ जो है एक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को सीखना है. आप पढ़ रहे हो एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मेनली इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जाता है और आप ख़ुद भी इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, तो आपको इसके बारे में, इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी. लेकिन मैं आज बात करना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी या टेक हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाता है. हमारे बीच सर फारूक साहब मौजूद हैं, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, सो इनको ज़्यादा बेहतर पता है कि टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में. लेकिन मैं कुछ ऐसी चंद बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि शेयर होनी चाहिए हमारे नौजवानों के साथ, हम सब के साथ, कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अच्छा इस्तेमाल करके, इसका पॉजिटिव यूज़ करके हम किस तरीके से अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं और अपनी कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहली बात, टेक्नोलॉजी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया को बनाया गया था इस मकसद के लिए कि हम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से कनेक्ट हो सकें. दिस वॉज द रीज़न वाई सोशल मीडिया वॉज डिस्कवर्ड, वॉज इन्वेंटेड. फेसबुक बनाया गया इसीलिए ताकि हम अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर सकें, अपनी पिक्चर्स शेयर कर सकें अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ. यूट्यूब को इसीलिए बनाया गया ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियोस के ज़रिए से आसान हो सके हमारे लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ एक ख़ास कौम के लिए, एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल के लिए. और सर्च इंजन को इसीलिए बनाया गया ताकि हम ब्लॉग्स के थ्रू, पोस्ट्स के थ्रू, हम जो है इंटरनेट के थ्रू, ब्राउजिंग के थ्रू हम अपने काम को, अपनी लाइफ को आसान बना सके. दिस इज़ वाई टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें. और यही हम कर रहे हैं. अब देखें, आज पेशावर से आप किस चीज़ में सफ़र करके यहाँ पे आए हो? कोस्टर में. अगर कोस्टर ना होता फिर सोचो, अगर ये 200 साल पुराना ज़माना होता, कोस्टर नहीं है, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, बस नहीं है, जहाज़ नहीं है, किस चीज़ में आपको सफ़र करना पड़ता? किस चीज़ में? घोड़ों पे सफ़र करना पड़ता. अच्छा, घोड़ों पे सफ़र करके कितना वक्त लगता आपको? जब आप 190 किलोमीटर का सफ़र करते पेशावर से इस्लामाबाद तक, 2 दिन. चले 2 दिन का सफ़र हो गया. अभी आप कितने टाइम में पहुँचो? 2 घंटों में. तो कितना बड़ा गैप ख़त्म हो गया. ये एक फ़ायदा है, ये एक बेनिफिट है टेक्नोलॉजी का. आज से तकरीबन 30-35 साल पहले आप किस तरीके से अपने रिलेटिव से बात करते थे? मुश्किल होती थी ना, पेश आती थी. कई दिनों का सफ़र करना पड़ता था उनसे बात करने के लिए, कई महीनों तक वेट करना पड़ता था उनकी रिप्लाई के लिए. तो कितना डिफ़िकल्ट था हमारा लाइफ. आज क्या है, एक व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू जो है आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो. ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है. अफसोस इस बात पर है कि आज हमारे नौजवान ये गिला करते हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, जबकि टेक्नोलॉजी हमारे नौजवानों को, सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि सबको, एक ऐसा फील्ड प्रोवाइड कर रही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि जिसमें आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है. चाहे आप पहली जमात फेल क्यों ना हो, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हो. ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है ना. सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? एक स्किल की ज़रूरत है और एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, जो आप ऑलरेडी सीख रहे हो. लेकिन फिर भी हमारे लोग ये गिला करते हैं कि जी हमारे पास नौकरियां नहीं हैं. ये कितना बड़ा गैप है हमारे यहाँ, ये कितनी बड़ी खामी है मैं कहूँगा हमारी. तो टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस मेक आवर लाइफ ईजियर, हेल्प्स अस मेक आवर लाइफ बेटर. लेकिन अगर इसको कोई समझे और कोई इसका सही तरीके से इस्तेमाल शुरू करे. टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाया गया, वेब जितने भी आंसर इंजन्स हैं या सर्च इंजन्स हैं, उसको इसीलिए बनाया गया ताकि हम अपनी लाइफ को आसान कर सकें और इन्फॉर्मेशन और हमारे दरमियान जो गैप है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं. पहले हम लाइब्रेरियों से, किताबों से हमें घंटों तक जो है अपनी एक इन्फॉर्मेशन को हमें तलाश करनी पड़ती थी. आज एक क्वेश्चन लिखना है, उसको सर्च करना है, आपको वीडियोस भी मिलेंगे, ब्लॉग्स भी मिलेंगे, आर्टिकल्स भी मिलेंगे, लेक्चर्स भी मिलेंगे, सब कुछ मौजूद होता है. किसी भी एक टॉपिक को आप सर्च करके देखो. लेकिन हमारे नौजवान रात को 1 बजे तक इसीलिए जागते हैं क्योंकि उनको गेम खेलना होता है, सोशल मीडिया पे फिल्म्स देखनी होती है, गाने सुननी होती है. ये हमारे नौजवानों का हाल है आज.
جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں پیچھے رہ چکے ہیں. اور ایک ویسٹرن کنٹریز ہے جو اسی ٹیکنالوجی کا فائدہ حاصل کر رہی ہے, اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں. اور آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہاں پہ لوگ گھر بیٹھے 1 منٹ کے اندر وہاں پہ لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں 1 منٹ کے اندر, اور ہمارے یہاں پہ 1 سال کی پوری انکم کروڑ نہیں ہوتی. یہ حال ہے ہمارا آج. تو امپورٹنس آف ٹیکنالوجی کو سمجھیں کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی ہماری لائف کو اچھا بنا سکتی ہے, اس چیز کو سمجھو. آپ انگلش لینگویج تو سیکھ رہے ہو, اس کو بالکل سیکھو. آپ کالج جاؤ, آپ یونیورسٹی جاؤ, میں آپ کو اس سے منع نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو صرف سمپلی اتنا کہہ رہا ہوں, لمٹ کو کراس کرو گے تو آپ کو بھی نقصان ملے گا, آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بھی نقصان ملے گا, مینٹل ہیلتھ کو بھی نقصان ملے گا. اور آپ کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا فیوچر آپ کے فیوچر کے اوپر بیسڈ کرتا ہے ان سب کا بھی بڑا غرق ہو گیا, کیونکہ آپ پوری رات اس چیز میں گزار رہے ہو کہ میں نے فلم دیکھنی ہے, یا میں نے کوئی گیم کھیلنا ہے, یا دوستوں کے ساتھ لگے رہنا. اگر اس چیز سے بہتر یہ ہوتا کہ ہم پوری رات اس میں اسپینڈ کرتے کہ گوگل پہ ہم نے کوئی ٹاپک سیکھنا ہوتا, اپنی ایگزام کی پریپریشن کرنی ہوتی, یا ہم انگلش لینگویج کی لسننگ کر رہے ہوتے تاکہ ہم جلدی سے جو ہے یہ 2 سال کا عرصہ جو ہم لگا رہے ہیں انگلش لینگویج کو سیکھنے میں, ہم 6 مہینوں میں انگلش لینگویج کو اس لیول تک لے آئیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فلوئنسی میں بات کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ کانورسیشن بہتر طریقے سے کر سکیں. ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں, اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. جس مقصد کے لیے آپ ابھی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہو اس کو ختم کریں, اور ٹیکنالوجی کو استعمال کریں ایک پازیٹیو مقصد کے لیے. پازیٹیو مقصد کیا کہ آپ اپنی زندگی بہتر بناؤ, اور اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی بھی زندگی بہتر بناؤ. اب آپ کو آج کل ایسے لوگ نظر آتے ہیں, ایسے بلاگرز نظر آتے ہیں آپ کو, جنہوں نے 0 سے سٹارٹ کیا اور کرتے کرتے آج ایسے لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو ٹرین کر کے ان کی بھی زندگیاں بدل رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ ہوا ہماری سوسائٹی کو, لیکن یہ بہت کم لیول پر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی نیگیٹو یوزز ہیں اس کو ختم کریں, پازیٹیو استعمال کرنا شروع کریں. آج وہ دور چلا گیا کہ ہم ایک ماسٹر ڈگری حاصل کرتے ہیں یا PhD ڈگری حاصل کرتے ہیں, پھر جا کے کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں, پھر ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے انٹرویو کا, اور پھر جا کے انٹرویو دیتے ہیں, اور پھر جا کے ہماری سلیکشن ہوتی ہے, اور پھر ایک آفس کے اندر بیٹھ کر ہم کام کرنے لگ جاتے ہیں. یہ دور چلا گیا. آج میٹاورس سنا ہے نا, اس کا نام میٹاورس کا نا, آج میٹاورس لانچ ہو چکا ہے. وہاں پہ US میں UAE میں اس کی پریکٹسز چل رہی ہیں. ایون ہمارے یہاں پہ ایک ٹیچر ہے, ان کی UAE میں ایک دوست ہے, تو انہوں نے اپنا آفس میٹاورس میں بنا لیا. اب وہ گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے, وہ میٹاورس کے تھرو اپنا پورا بزنس چلا رہا ہے. کتنی آسان ہو گئی زندگی. آج لوگ گھر بیٹھ کے اپنا آن لائن بزنس چلا رہے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے دن میں وہ نکال رہے آرام سے. لیکن ہم پھر بھی نوکروں کے پیچھے یہاں پہ بھاگ رہے ہیں. 10-20 ہزار کی نوکری کے لیے ہم اپنی پوری زندگی کو خوار کر دیتے ہیں. 16 سال اپنی زندگی کے ضائع کر دیتے ہیں 10-20 ہزار روپوں کے لیے. تو جب ہم ٹیکنالوجی کا پازیٹیو استعمال کرنا شروع کریں گے تو یاد رکھیں, پھر ہمارے نوجوان امیزون سے بڑھ کر کمپنیز بنا دیں گے. پھر ہمارے نوجوان جو ہے میٹاورس سے بڑھ کر ایک نئی ورز بنا دیں گے کہ جس کو لوگ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے, انگریز حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون سی چیز ہے جو ہم نہیں سوچ پائے, ہم نہیں بنا پائے. پاکستانی نوجوان بنا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ جب آئیں گے آپ کی محنت کو دیکھیں گے, آپ کی ڈیڈیکیشن کو دیکھیں گے, آپ کی سیکریفائس کو دیکھیں گے. مزہ آتا ہے جب ہم فلمیں دیکھتے ہیں, مزہ آتا ہے جب ہم گانے سنتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو سیکریفائس کریں کسی اچھے مقصد کے لیے تو پھر یہ سیکریفائس بہت بڑے لیول تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر وہ سر خلجی کا لیکچر شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ قدرت کا پھر ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو آپ کی اسی قربانی کو نوٹ کرتا ہے, اور اسی قربانی کو آپ کا جمع کرتا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسی قربانی کو رزلٹ بنا کر پیش کر دیتا ہے, اور آپ کامیاب ہو جاتے ہو اپنی زندگی میں. سو نو دی امپورٹنس آف ٹیکنالوجی. انگلش لینگویج بھی سیکھو, کیونکہ ٹیکنالوجی آج کل جو ہے زیادہ تر ٹیکنالوجی میں انگلش لینگویج کا استعمال ہوتا ہے, ورنہ تو اس میں چائنیز بھی ہے, جاپنیز بھی ہے, اور ایسی لینگویجز ہیں اور ایسی کنٹریز ہیں جو ٹیکنالوجی کو اور بھی زیادہ کام کر رہی ہیں. تو انگلش لینگویج بھی سیکھو, اسکول کالج یونیورسٹی بھی جاؤ, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے اس سے بھی خود کو ذرا ریلیٹ کرو, اس کو بھی سیکھنا شروع کرو, اس کو سمجھنا شروع کرو. ہمارے یہاں پہ اس دن ایک اسٹوڈنٹ آیا یہاں پہ, پتہ نہیں کون سی جگہ سے تھا, تو ویسے ہی اس سے بات چیت چلی تھی. وہ کہہ رہا ہے میں نے کمپیوٹر کورس کرنا ہے یہاں پہ. تو ہم نے ان کو بٹھایا, تو ہم نے ان سے پوچھا کبھی کمپیوٹر یوز کیا ہے؟ کہتے میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کمپیوٹر دکھتا کیسا ہے. یہ ہماری حالت ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کمپیوٹر دکھتا کیسا ہے, فنکشن کیسے کرتا ہے. تو کمپیوٹر کی فنکشن کو سمجھیں, اور سب سے بڑھ کر جو ہے کمپیوٹر کے تھرو اپنے آپ کو فائنینشیل اسٹیبل بنانا شروع کریں, کیونکہ آج سے منیمم 15-20 سال بعد کوئی پریکٹیکل جابز نہیں ہوں گی. 15-20 سال کا ٹائم ہے منیمم, پریکٹیکل جابز نہیں ہوگی. انٹرنیٹ کے ہی تھرو لوگ گھر بیٹھے کام کر رہے ہوں گے. پھر آپ کی جتنی بھی یہ ڈگریز آپ کے پاس ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں, ابھی بھی نہیں ہے اور اس وقت بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ٹیکنالوجی کو سیکھنا شروع کریں, کیونکہ یہ آنے والی دور کی ضرورت ہے. آگے جا کے آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی. انگلش لینگویج کی بھی آپ کو آنے والے دور میں ضرورت پڑے گی, کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے.
میری باتوں کی سمجھ آئی آپ سب کو؟ تو یہ جو موبائل فونز آپ کے پاس ہے جس سے آپ ابھی اس وقت بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہو یا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو، گھر جا کے جب آپ اس کو یوز کرو گے تو اس کو پازیٹیولی یوز کرنا ابھی سے شروع کرو. خود بھی پازیٹیو یوز کرنا شروع کرو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ کہ اس کا پازیٹیو استعمال آپ کیسے کر سکتے ہو. اس میں کیا ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مکمل ہوتی ہے کہ آپ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں. تو خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا یہ سنت بھی ہے، اور یہ ہمیں ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھاتے ہیں کہ جو علم تم حاصل کرتے ہو اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی دوسرے کو، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایسی ہی ہے کہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے اور اس میں پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ایسی فالتو پڑھی ہوئی ہے وہ لائبریری. تو جو آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے اس کو کائنڈلی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا کریں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ.